اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، الحمدللہ آج کی ویڈیو میں قرآن فہمی کورس کا دوسرا درس شامل ہے۔ اس کورس میں ہر عمر کے افراد کے لیے قرآن مجید کے بارے میں سب کچھ سیکھنے کا سنہری موقع ہے۔ ایمان افروز چینل کے اس قابل فخر سلسلے میں قرآن مجید کا ناظرہ، مشکل الفاظ کے معانی، اردو اور انگلش دونوں تراجم اور مختصر تفسیر یہ سب شامل ہے۔ دوسرے لفظوں میں آل ان ون انفارمیشن یا لرننگ فار آل ہے۔ اس سے قبل یوٹیوب پر اس طرح کا قرآن فہمی کا کوئی چینل موجود نہیں ہے۔ اس مقدس دینی اور معلوماتی قرآن فہمی کے سلسلے سے ضرور فائدہ اٹھائیں، خود بھی قرآن مجید سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، کیونکہ مسلمان ہونے کے ناطے قرآن مجید سیکھنا، دینی تعلیم حاصل کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ایمان افروز چینل کے محترم ناظرین اس سنہری موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے، اور اس کار خیر میں مجھے آپ سب کا تعاون درکار ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کریں، اور جنہوں نے ابھی تک ایمان افروز چینل سبسکرائب نہیں کیا برائے مہربانی ابھی اسی وقت کر لیں، نوٹیفیکیشن بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ اس مستند اور معلوماتی چینل کی کوئی ویڈیو مس نہ ہو۔ بلا تاخیر اپنا لیسن شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ناظرہ قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ہم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ محترم ناظرین، اب جو قرآن مجید کی مقدس عبارت کے درمیان جو علامات یا رموز اوقاف آئے ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ جہاں جیم کی علامت ہو یہ وقف جائز کیا ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا جائز ہے۔ جہاں صاد لام یا کی علامت ہو جیسے لا ریبہ کے بعد ہے تو یہاں ملا کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ لا کی علامت اگر آیت کے آخر میں آئے تو ٹھہر سکتے ہیں، اگر عبارت کے درمیان ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ جہاں قاف کی علامت ہو جیسے من ربہم کے بعد ہے تو یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ جہاں طا کی علامت ہو جیسے سمعہم کے بعد ہے تو یہاں معمولی سا یعنی تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا چاہیے۔ جہاں ذا کی علامت ہے جیسے کہ شاوتن کے بعد تو یہاں نہ ٹھہرنا زیادہ بہتر ہے۔ آئیے محترم ناظرین اب الفاظ کے اردو اور انگلش میننگز دیکھتے ہیں۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اسپیشل یا سیکرٹ ورڈز۔ ریب شک، ڈاؤٹ۔ ہدن رہنمائی اور انگلش میں گائیڈنس۔ یقیمون قائم کرتے ہیں، اسٹیبلش۔ رزقناہم ہم نے ان کو رزق دیا، وی بلیسڈ them with sustenance۔ ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، they spend۔ انزل نازل کیا گیا، revealed۔ قبل کا آپ سے پہلے، before you۔ یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں، they believe۔ اولئک وہ لوگ، those people۔ مفلحون کامیابی پانے والے، سکسیسفل۔ سواء برابر، ایکول یا سیم۔ انذرتہم آپ انہیں ڈر سنائیں، یو میک them feel fear۔ ام لم تنذرہم یا ڈر نہ سنائیں،
or you do not make them feel fear. ختم مہر لگا دینا یا مہر لگا دی. put a seal. قلوبہم ان کے دل, their hearts. لا یؤمنون ایمان نہیں لائیں گے, will not believe. سمعہم ان کے کان, their ears. ابصارہم ان کی آنکھیں, their eyes. غشاوۃ پردہ, کور. محترم ناظرین, اب اس رکوع کا اردو ترجمہ دیکھتے ہیں. الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے. اس کا معنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے, لا ریب فیہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین یہ ذریعہ ہدایت ہے متقین کے لیے, اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والوں کے لیے. الذین یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں, بالغیب غیب پر, ویقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں, ومما رزقناہم اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے, رزق دیا ہے اس میں سے, ینفقون خرچ کرتے ہیں. والذین اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں, یؤمنون بما انزل الیک جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وما انزل من قبلک اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا پہلی آسمانی کتابیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں. وبالآخرۃ ھم یوقنون اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں. اولئک وہ لوگ, علی ھدی من ربہم اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون اور وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں, فلاح پانے والے ہیں. ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا, سواء علیہم یہ برابر ہے ان کے لیے, انذرتہم کہ آپ انہیں ڈرائیں, ام لم تنذرہم یا انہیں نہ ڈرائیں, لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے. وعلی ابصارہم غشاوۃ اور ان کی آنکھوں پر بھی پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. آئیے اب انگلش ترجمہ دیکھتے ہیں. الف لام میم these are special words. ذَلِكَ الْكِتَابُ this is the book. لا ریب فیہ there is no doubt in it. This is guidance for those pious people. الذین یؤمنون بالغیب who believe in ghaib or unseen. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ and those who establish prayer. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ and they spend from what we have given them as sustenance or livelihood. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ and those who believe in what has been revealed upon you. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ and what was revealed before you. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ and they have staunch belief in the life hereafter. أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَبِّهِمْ those are on right path from their Lord. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ and those are the people who are successful. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا verily those people who denied, سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ it is same or equal for them, أَأَنذَرْتَهُمْ whether you warn them, أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ or do not warn them, لَا يُؤْمِنُونَ they will not believe. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم Allah has set seal on their hearts and on their ears. وعلی ابصارہم غشاوۃ and on their eyes there is a covering. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ and for them there is a severe torment. آئیے محترم ناظرین اب اس رکوع کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں. الف لام میم یہ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے حروف مقطعات میں سے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ سرم بین اللہ و رسولہ یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز ہیں. تفسیر روح المعانی کے مطابق اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کرام کو بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے یہ راز عطا فرماتا ہے.
محترم ناظرین، اس کے بعد اللہ کریم نے اپنے پیارے کلام کا تعارف کروایا ہے کہ یہ وہ لا ریب کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اور شک ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ اللہ کریم نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، جیسا کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی اس کلام پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ اس کے بعد اس کلام پاک پر ایمان لانے والے اور ایمان نہ لانے والوں کا ذکر ہے، اور متقین لوگوں کی چند علامات اور صفات بیان کی گئی ہیں۔ یہ انہی لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کلام پاک کو ہدایت قرار دیا ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب پر ایمان سے مراد اللہ کریم کی ذات پاک پر ایمان لانا، دوزخ اور جنت کو حق ماننا، آخرت پر یقین رکھنا اور فرشتوں پر ایمان لانا، یہ سب شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ نمازیں قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو روزی عطا فرمائی ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں فی سبیل اللہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی قرآن مجید، اور جو آسمانی کتابیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام پر نازل ہوئی تھیں، جیسے تورات، زبور، انجیل وغیرہ، تو ان پر بھی متقین اور مومنین ایمان لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آخرت پر وہ پکا یقین رکھتے ہیں۔ آخرت کی زندگی پر پختہ یقین سے مراد یہ ہے کہ ان کا یہ پکا عقیدہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے، اور ان کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا اور ان کے اعمال کے مطابق انہیں صلہ یا جزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان متقین اور مومنین کی صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں سیدھے راستے پر ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اور یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں میں فلاح پانے والے یہی لوگ ہیں۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، حق کو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو اور دیگر عقائد کو جنہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، ان کے بارے میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ آپ انہیں تنبیہ کریں، وارن کریں یا نہ کریں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے انکار کی وجہ سے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعتوں پر مہریں لگا دی ہیں، اور ان کی آنکھوں کے سامنے بھی پردے آ چکے ہیں، وہ حق اور باطل کی تمیز کرنے سے قاصر ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا سخت عذاب تیار کر کے رکھا گیا ہے۔ محترم ناظرین، یہاں ایک نقطے کی وضاحت ضروری ہے کہ اگر ان کے دلوں پر تالے ہیں، ان کے دلوں پر، سماعتوں پر، ان کی آنکھوں کے سامنے مہر لگ گئی ہے، پردے آ گئے، تو وہ حق کو کیسے قبول کریں؟ تو حقیقت میں ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر تالے لگائے گئے ہیں، جیسا کہ اللہ کریم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ہے بل ران علی قلوبہم ما کسبوا، یعنی ان کی اپنی بدعمالیوں اور کالے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی متقین اور مومنین والی لسٹ میں شامل فرمائے اور ہمیں بدعمالیوں اور بدعقیدگیوں سے محفوظ رکھے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔